السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم تزکیہ نفس کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس رمضان میں ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا اور وہ ہم نے یہ کوشش کرنی تھی کہ ہم اللہ کا تقوی حاصل کر سکیں، اللہ کا تقوی ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کے ہونے کا احساس ہمارے اندر اجاگر ہو جائے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی چیز انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کے ہونے کا احساس جاگتا ہے۔ اور اللہ کا تقوی آ نہیں سکتا، ربنا اللہ کی کیفیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، اپنے اندر کی دھلائی نہیں کرتا، اندر کی صفائی نہیں کرتا۔ اور قرآن ہمیں اندر کی دھلائی کرنا سکھاتا ہے۔ تو آج ہم تزکیہ نفس کے موضوع پر بات کریں گے۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے 19 تک ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلے آیات کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ یہ بڑی مختصر سی چند آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان پر غور کریں تو اپنے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے تزکیہ نفس کا ایک جامع پروگرام ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے جو بنیادی باتیں ہمیں درکار ہیں ان تمام باتوں کو ان آیات میں سمو دیا گیا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک سمندر ہے جس کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ تو پہلا قابل غور لفظ کیا ہے؟ قد افلح، فلاح۔ فلاح میں دو مفہوم موجود ہیں، ایک کامیابی اور دوسرا ترقی۔ اور کامیابی اور ترقی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر انسان کے دل میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو اور ترقی بھی کرے۔ اور ہم سب چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم نے کامیابی کے بہت سے تصورات قائم کر رکھے ہیں، پھر ان کے مطابق ہمارا عمل بھی ہوتا ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، ہم اپنا وقت، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اور یہ ایسی خواہش ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں موجود ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں ناکام ہو، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ اور کامیابی کے بارے میں ہم نے بہت سے تصورات بھی قائم کر رکھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی شاندار گاڑی میں کوئی جاتا ہوا نظر آیا تو انسان سوچتا ہے شاید یہی کامیابی ہے کہ ہم بھی ایسی گاڑی میں بیٹھیں تو ہم کامیاب ہیں۔ کوئی عالیشان گھر نظر آ گیا تو دل میں امنگ پیدا ہو گئی کہ یہی کامیابی ہے، ایسا ہی عالیشان گھر میرے پاس بھی ہو تو میں کامیاب ہوں۔ کوئی ایسا سیٹھ نظر آ گیا جو بڑے اچھے قیمتی کپڑے پہنتا ہے اور اس کا بینک بیلنس روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا ہے، تو پھر دل میں سوئی ہوئی تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ شاید یہ ہے جو ہمیں بننا چاہیے۔ اس طرح مختلف چیزوں کو دیکھ کر، سن کر ہمارے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح بن جائیں۔ یعنی مختلف باتیں، مختلف کردار جو ہماری نگاہوں کے سامنے چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم اپنے لیے کامیابی کے مختلف معیار تجویز کرتے ہیں۔ اور ان آیات میں پہلی بات یہ کی گئی کہ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ گویا ان میں سے کوئی بھی چیز
جن کا ابھی اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، اپنی صفائی کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا تزکیہ کریں؟ ہو سکتا ہے عام آدمی کے نزدیک مکان، روپیہ، پیسہ، کاروبار، اچھی جاب، وہ ایسے درخت ہوں جو کہ وہ سمجھتا ہو کہ اسے اگانے چاہیے۔ اور اگر ہم غور کریں تو سب سے قیمتی دولت انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور حقیقت میں جو لوگ دنیا بھی کما رہے ہیں نا، وہ اپنی شخصیت کے بل بوتے پر کماتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو بہتر بنانا یہ پہلا بنیادی قدم ہے جس سے انسان ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اور تزکیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری منزل آ گئی، تزکیہ ہو گیا، اب ہم یہاں پر رک جائیں۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ ہماری شخصیت اور کردار کا درخت وجود میں آئے جو بڑھتا چلا جائے، پھلتا پھولتا جائے، اس کا سایہ دراز ہوتا جائے، اس کے پھل پھول میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اسی طرح ہے جس طرح بیج کسان کھیت کے اندر ڈالتا ہے تو وہ بیج ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ پھلتا پھولتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اور اگر درخت سرسبز ہو تو ہمیشہ پھل بھی دیتا رہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں قد افلح آیا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہ عربی زبان کا خاص زور بیان ہے، یعنی یہ بات قطعی طے شدہ اور ناقابل بحث ہے کہ وہ فلاح پا گیا، بلکہ قد کا اضافہ کر کے مزید زور دے دیا گیا کہ بے شک وہ فلاح پا گیا۔ کون؟ من تزکا، یعنی اب کسی شک یا تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کسی شبے کا شکار ہو۔ اور تزکیے کے اندر بھی دو مفہوم ہیں، ایک صفائی اور پاکیزگی، اور دوسرا نشو و نما اور ترقی۔ مطلب یہ کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں اچھے اور برے اثرات، اخلاق، عادات، نیت، اعمال، عقائد میں سے جو بری چیزیں ہیں ان کو وہ جس حد تک اپنے سے پاک کر سکتا ہے ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرے اور اختیار کرتا چلا جائے۔ اور اچھائی کی تو کوئی حد نہیں ہے، جیسے برائی کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی تو اچھائی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اچھائی ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی جتنی ترقی کرنا چاہے، ترقی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس راستے میں منزلیں اتنی ہیں کہ انسان ایک کے بعد ایک سر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی تعبیر اس جنت سے کی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائیں، اور وہ جنت موجود ہے جس میں آدمی آخرت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ جنت کب ملے گی؟ ان اعمال کے عوض ملے گی جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے، یعنی ہمارے جذبات، ہماری نیت، ہمارے اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے ایک پوری دنیا یہاں پر موجود ہے جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جتنا اونچا اڑنا چاہیں اڑ سکتے ہیں، جتنا سفر طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی منزلیں سر کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت کی تلاش ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اور قد افلح من تزکا یہاں پر آیا۔ تزکا کے وزن پر عربی زبان میں جتنے بھی فعل آپ کو ملیں گے ان سب میں اہتمام اور کوشش کا دخل موجود ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں غسل کے لیے فطہروا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود کو اہتمام سے پاک کرے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے تو پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اسی وزن پر تزکا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں، پھر ہماری نگاہ ان منزلوں کی طرف اٹھتی ہے جہاں ہمیں جانا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ کوئی تربیتی پروگرام ہو، کوئی تقریر، کوئی درس ہو، اور یہ ساری چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ان اثرات کا بدل نہیں ہو سکتی جو جذبہ، محنت اور کوشش دکھاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تزکا کے لفظ کے اندر سمو دی گئی ہے کہ ہمیں خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، خود ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھیں کوئی باہر سے آ کے کسی کو بدل نہیں سکتا۔ دوسرا آپ کو نصیحت کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، آپ کے اندر کے چھپے ہوئے جذبات کو ابھار سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خود کو خود یکسو نہیں کرتا، اگر خود کو خود اللہ کے لیے فوکس نہیں کرتا، اگر اس کے اندر عزم اور ارادہ موجود نہیں ہے، وہ محنت کے لیے تیار نہیں ہے، تو باہر سے کوئی چیز اسے بدل نہیں سکتی۔
کیونکہ تزکیے کا عمل کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ادھر گھمائیں گے اور ادھر سارے کے سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے یا ہم خود اچھے ہو جائیں گے. یہ طویل جد و جہد ہے. اور جب کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کی منزل اپنا تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی سیرت کی تعمیر کرنا ہے، تو یہ پہلے لمحے سے جب وہ تزکیہ کرنے کا ارادہ اپنے دل میں کرتا ہے، آخری سانس تک کوشش اس کی جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ عمل اہتمام اور محنت کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، تزکیہ ہے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ تزکیہ کا مطلب ہے اندر کی صفائی، اندر کو پاک کرنا، صاف کرنا. تو ہم اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، ہر روز نہاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ ہمارے روح کتنی گندی ہے؟ دل میں ہم نے کتنی چیزیں پال رکھی ہیں دوسروں کے لیے، غصہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، بغض ہے، کتنی گند ہم لے کے پھر رہے ہیں. تو کبھی اس بارے میں غور کیا کریں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ تو کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، جس کے لیے ہم اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اپنی اسکن کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، پارلرز میں جاتے ہیں، اتنے پیسے خرچتے ہیں، فیشیل کرواتے ہیں، پیڈیکیور مینیکیور کرواتے ہیں، اور بہت سی کریمیں، دن رات، رات کی فرق ہے، دن کی فرق ہے، وہ رگڑتے رہتے ہیں کہ میری اسکن گلو کرے. روح کے گلو کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ روح نے باقی رہنا ہے. روح علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سورۃ تکویر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی جسم اور روح کا ملاپ ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آخرت قائم ہوگی. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح تھی، جسم نہیں تھا. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جسم اور روح کا ملاپ ہوا. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جسم اور روح الگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر ایک دن آئے گا جب وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ جسم ہمیں نیا ملے گا اور روح ہماری وہی ہوگی. تو ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنی صفائی کریں، اپنے آپ کو چیک رکھیں، اپنے جج خود بنیں. ہر روز شام کو جب فارغ ہو جائیں سارے کاموں سے، سونے کے لیے تیاری کریں، تو 10 منٹ اپنے آپ کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں. پھر خود کے بارے میں سوچیں، پورے دن کا جائزہ لیں. آج میں نے کہاں کیا غلط کیا؟ والدین کی نافرمانی تو نہیں کی، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی والدین کے ساتھ، کسی کو طعنہ دیا ہو، غصہ کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، غیبت کی ہو، چغلی کی ہو؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ سمیٹ رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ فیل ہو کہ آج کے دن میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں. اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں، اور آئندہ نہ کرنے کے لیے شعوری کوشش کریں. اب دیکھیں، اگر ہم ہر روز بھی اپنی ایک برائی کو دور کرنے اور ایک اچھائی کو اندر لانے کے لیے کوشش کریں گے تو فلاح کے قابل تو ہو سکتے ہیں نا. اب دیکھیں، گھر کی صفائی روز ہوتی ہے. آپ ایک دن صبح پورا گھر صاف کرتے ہیں، اگلے دن صبح پھر گھر میں صفائی کا شور ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے صبح سارا گھر صاف کروایا، دوپہر میں آندھی چل گئی، اتنی ڈسٹ، اتنی مٹی آ گئی کہ آپ نے پھر بازو چڑھا لیے. کیوں؟ کیونکہ صاف گھر اچھا لگتا ہے. ایسا ہے نا. تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی ظاہری صفائی کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، چہرے کے لیے خاص طور پہ. کیونکہ ایک بات ہم نے سن رکھی ہے، بنا رکھی ہے کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا کہ ہمارا دل کون دیکھتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. دلوں میں چھپی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، کوئی تھوڑا سا بھی غل ہے نا کسی کے بارے میں، تو وہ بھی اللہ کے علم میں. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص جنت کے لیے کوالیفائی بھی کر گیا ہے لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا بھی غل ہے تو اسے روک لیا جائے گا کہ یہ غل کو نکالو، پھر تم جنت میں داخل ہوگے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ عارضی ٹھکانہ ہے نا.
ایسے ہی ہے جیسے ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. اب کرائے کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ نل کا خراب ہے، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے کی چٹخنی صحیح طرح بند نہیں ہوتی، فرش خراب ہے. کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ اپنا گھر بنائیں گے تو ساری کمیاں پوری کر لیں گے. کبھی سوچا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے کیا ہمیں؟ کیا ہماری واپسی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے اس دنیا سے نہیں رخصت کیا؟ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے. اس وقت ہم کون سا دل لے کر جائیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اور اللہ کو کون سا دل مطلوب ہے؟ قلب سلیم، وہ دل جو سلامتی والا دل ہے، جس میں محبت ہے، جس میں نرمی ہے، جس میں پیار ہے، جو لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے، جو لوگوں کا حق دینے میں سب سے آگے ہوتا ہے، اپنا حق لینے میں سب سے پیچھے ہوتا ہے. اللہ کو ایسا دل چاہیے، ایسے لوگ چاہیے. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر ہم کتنا مرضی دنیا سمیٹ لیں، بڑے گھر بنا لیں، بہت زیادہ برانڈڈ کپڑے بنا لیں، بیگ شوز جتنا مرضی جمع کر لیں، جیولری جمع کر لیں، لاکر بھر دیں پیسوں کے ساتھ، بینک سٹیٹمنٹ لمبی سے لمبی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لے کے تو ساتھ کچھ نہیں جائیں گے. جانی تو یہ روح ہے ہمارے ساتھ، یہ دل جانا ہے جو اللہ نے دیکھنا ہے. وہاں تو یہ ادھر سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے اور ادھر ساری چیزیں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے. اب دیکھیں کہ یہ دنیا، اس کے اندر جب ہم سکون، آسائش اور نعمتیں تلاش کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس طرح نہیں مل پاتی جیسی ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں نا کہ یہ دنیا ہے. یاد رکھیں یہ جنت نہیں ہے. اگر ہم سکون، آسائش چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے خود کو کوالیفائی کرنا ہے. یہاں تو ہمارا مختصر قیام ہے، کتنا رہ لیں گے؟ آج کل تو ایوریج عمر ویسے ہی بہت کم ہو گئی ہے، تو ہم تو ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. جیسے کرائے کے گھر میں مالک مکان نوٹس دے دیتا ہے کہ گھر خالی کر دیں، تو خالی کرنا پڑتا ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم زبردستی نہیں رک سکتے. اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو انسان جانے پر مجبور ہے. اب جو مرضی ہو وہ یہاں نہیں رک سکتا، اسے سوار ہونا ہے کیونکہ اس کی سواری آ چکی ہے. تو اصل کوشش جو کرنے والی ہے وہ آخرت کے لیے کرنے والی ہے، اور آخرت کے لیے کوشش میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف کریں. اور تزکیے کے لیے اللہ کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھا. اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن نے ایک طرف فلاح کو تزکیے کے ساتھ جوڑا ہے، دوسری طرف تزکیے کو فوراً ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. بات یہ ہے کہ تزکیے کے راستے میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں، اس میں سب سے پہلی رکاوٹ غفلت ہے، اور یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جس کی طرف قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اشارہ کر دیا تھا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی موجود تھا. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو تاکید کی گئی تھی اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن اس کے باوجود غفلت اور بھول ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. اور اگر یہ نہ ہوتی نا تو شاید دنیا میں امتحان بھی نہ ہوتا. اسی غفلت کے اوپر قابو پانا اور یہ یاد رکھنا کہ ہماری اصل منزل کیا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے. اور انسان کے اندر دوسری کمزوری عزم اور ارادے کی کمزوری ہے. اس کی طرف بھی اشارہ اسی آیت کے اندر کر دیا گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام میں ارادے کی مضبوطی نہیں پائی. انسان کو اس دنیا میں جس امتحان سے گزرنا ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہرحال اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں اور مشکلات ہیں، اندر سے بھی ہیں، باہر سے بھی ہیں. اور اس کی فطرت میں یہ دو کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں، ایک غفلت اور بھول جانا، اور دوسری عزم اور ارادے کی کمزوری. اور غفلت اور بھول جانے کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے،
اب ہمیں پتہ ہے غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح سے چغلی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، ارادہ بھی کرتے ہیں، روز نیا عزم باندھتے ہیں کہ آئندہ نہیں کرنا، لیکن پھر قدم پھسل جاتے ہیں، پھر ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، پھر دل چاہتا ہے وہی کام کریں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا رستہ ہے جس پر چل کر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب اس راہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر دل بھی گھبراتا ہے، خدشات بھی لاحق ہوتے ہیں، دنیا جاتی نظر آتی ہے، ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ انسان کی دو بنیادی کمزوریاں ہیں جن کا صاف ذکر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں یہ دو کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، اور ان دونوں کمزوریوں کا علاج ذکر میں ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رب کو یاد رکھے گا، زبان سے اس کو یاد کرے گا، عمل کو اس کی یاد کے سانچے میں ڈھالے گا، تو غفلت ختم تو نہیں ہوگی، وہ تو انسان کے اندر ہے، ہماری فطرت میں ہے، لیکن کم ضرور ہو جائے گی۔ اور جب بھی وہ غافل ہوگا تو ذکر کی وجہ سے فوراً اپنے رب کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور ذکر کا پہلا مسکن، پہلا گھر ہمارا دل ہے۔ دل میں یہ احساس جتنا گہرا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، میرا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور میں اس کے سامنے حاضر ہوں، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور مجھے ہر کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ انسان کے لیے میدان اور راستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کے اندر اصل چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الحدید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، یعنی اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم کم ہو یا زیادہ ہو وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم کسی حال میں بھی ہو، چاہے قرآن پڑھ رہے ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، ہم وہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر یہ بات ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑ جائے کہ میں ہر وقت اللہ کے حضور میں ہوں، چاہے میں نماز کی حالت میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، کاروبار دنیا کر رہی ہوں یا گھر کے کاموں میں مشغول ہوں، تو اس سے بہت ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے ہونے کا احساس ہی اصل میں وہ تقویٰ ہے جو ہمیں رب سے قریب کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم صرف اس وقت واچ نہیں کیے جا رہے، اس وقت اللہ کے حضور حاضر نہیں ہیں، بلکہ ایک دن ہمیں اس سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور اس ملاقات کے لیے شوق درکار ہے۔ اب دیکھیں کون ہے ہم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہوتا ہے؟ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے، کتنی بھی عمر ہو جائے انسان کا دل نہیں چاہتا مرنے کو، لیکن مومن اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت رب سے ملاقات ہے۔ اچھا، جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ جب فرعون نے ان کو سولی دینے کی دھمکی دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ زیادہ سے زیادہ تو ہمیں مار دے گا تو مار دے، موت تو اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ کہ وہ موت سے ڈرتا نہیں، اسے یقین ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اتنا اعلیٰ رب جس کی تسبیح کے حکم سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت کیا ہے اس سورت کی؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اتنی اعلیٰ ہستی موجود ہے تو پھر ادنا چیزوں کی طرف تو توجہ نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، اسی طرح جب آدمی اللہ کے نام کو دل میں بسا لیتا ہے، اس کی یاد دل کے اندر موجود ہوتی ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بت ہیں نا، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ آنکھوں کو خیرہ کر دیں گے، یہ سب نظروں سے محو ہو جاتے ہیں، یہ سب پیچھے چلے جاتے ہیں، اور انسان کی پوری توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ذکر کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے،
اس کا ارادہ کمزور پڑ جائے اور کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے، اور اس موقع پر بھی جو چیز سہارا دیتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ چنانچہ ایمان اور تقوی کی تعریف یہ نہیں کی گئی کہ انسان فرشتوں کی طرح معصوم ہو جائے اور وہ کبھی کوئی غلطی نہ کرے، یا اس کی نیت میں کبھی کھوٹ نہ ہو، یا وہ کوئی غلط کام کرے ہی نہ، بلکہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں نا، پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور غفلت کا تو لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور طویل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ نیکی اور بدی کی کشمکش میں رہتی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جو اپنی صفائی، اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، وہ غلطی تو کر سکتا ہے لیکن غلطی پہ جم نہیں سکتا۔ اور اگر ہم غور کریں نا تو ذکر کے لیے باہر کے کسی عمل کی نہیں بلکہ اندرونی توجہ کی ضرورت ہے، اور جو اصل چیز ذکر کے لیے درکار ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اب دیکھیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، چاہے کوئی انسان ہو، پیسہ ہو، تو آدمی اسی کی باتیں کرتا ہے نا۔ اب دیکھیں، جن لوگوں کو پیسے سے محبت ہے وہ اپنا کاروبار چمکانے میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت پیسہ ڈبل کرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ماں ہے نا، اس کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، اب اس خاص طور پر دودھ پیتے بچے سے ہر وقت وہ اپنے بچے کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ تو جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر اس کا نام ہو، کہیں بیٹھے اس کا ذکر کرے، کچھ لکھے اس کا نام لکھے، چلتے پھرتے اس کا ذکر کرے۔ یہ ایسی چیز ہے جو محبت کا لازمی تقاضا ہے، اور ذکر کو باہر سے بھی اوڑھا جا سکتا ہے، لیکن ذکر کا چشمہ اسی وقت دل سے پھوٹتا ہے جب واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کی لذت مومن محسوس کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس چیز کی لذت اور ذائقہ زبان محسوس کرتی ہے تو انسان اس کو کھانے کے لیے لپکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کھانے سے اس کے زبان کو بہترین ذائقہ ملے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوگی وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت، اس کی شیرینی اور مٹھاس کو پالے گا، اور ان میں پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اسے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ذکر کا مطلب صرف اللہ اللہ کرنے کا نہیں ہے، ذکر کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ذکر کے ذریعے سے صفائی بھی ہوگی، اور صاف کر کے جو چیز حاصل ہوگی اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ اس لیے ذکر کو ایک حدیث میں قلعے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور قلعہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر آدمی دشمن کے حملوں سے پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا نا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دشمن کے تیروں اور حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی یاد ایک ایسا قلعہ ہے جو ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور ذکر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سب سے کٹ کے کسی گوشے میں الگ تھلگ بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگیں۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ جب نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ جب تم اپنے دنیا کے کام کاج کرو تو اللہ کو بھول جاؤ، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے اذکار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ آدمی فیصلہ کر لے کہ فجر سے لے کے عشاء تک مجھے جب بھی فرصت میسر آئے گی میں اس بات کو ذہن میں تازہ کروں گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک دن مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، اور میرا رب عظیم ہے، پاک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، معبود ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک لمحے کے اندر ہم اپنے ذہن میں تازہ کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے روٹین کے کام بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس آتا جاتا رہتا ہے، ہم اپنی روٹین کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سانس ہماری چل رہی ہے اور کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اتنے ہم محو ہوتے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ تو اسی طرح سے جو ذکر ہے، اللہ کی جو یاد ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر رچ بس جانی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں، دنیا کا کوئی بھی کام دھندا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے صرف توجہ کافی نہیں ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی شکل میں ذکر کی ایک مکمل صورت عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ گویا اگر اللہ کا نام یاد ہے تو آدمی کسی باہر کے دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ اپنے دل سے، اپنے شوق سے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر اس سے محبت کا اظہار کرے گا، اس کی بندگی کرے گا، اس کے خوف سے اس پر لرزہ بھی طاری ہوگا، اور کبھی اس سے ملاقات کا شوق دل کے اندر آ جائے گا، کبھی وہ اللہ کے آگے جھکے گا، اپنی پیشانی ٹیکے گا، زمین اور خاک کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ دے گا، کبھی اس کی یاد میں آنسو بہائے گا۔ اگر وہ اللہ کے نام کو یاد رکھتا ہے کہ لازم ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے گا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ سارے کام کرے تو اللہ کا نام، اللہ کا معرفت، اللہ کے ہونے کا احساس اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک دائرے کی طرح ہے کہ اگر ایک طرف سے ڈوری پکڑیں تو دوسری طرف پہنچ جائیں، دوسری طرف سے ڈوری پکڑیں تو پہلی طرف پہنچ جائیں۔ اگر ہم اللہ کا نام یاد رکھیں، اپنے شوق سے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دربار میں حاضر ہوں، اس سے راز و نیاز کریں، اس کے دربار میں اس کے حکم کے مطابق عمل کریں، اس کو اپنی اس کوشش اور محنت میں ضرور ہمیں کامیابی نصیب ہوگی کہ ہم اللہ کے نام کو یاد کر سکیں، اللہ کا تقوی، اللہ کے ہونے کا احساس ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ اب دیکھیں نماز اصل میں ہے کیا؟ ایک تو ظاہری شکل و صورت ہے جو ہمارے سامنے، جو ہم سب روبوٹ کی طرح پڑھتے بھی ہیں۔ ایک اس کی اندرونی روح ہے۔ قرآن اس کا ذکر خشوع سے کرتا ہے اور کہیں اللہ کی یاد سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور اگر ہم غور کریں تو نماز دراصل ذکر کی ایک مکمل تصویر ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں دل بھی مصروف ہوتا ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، چہرے سے لے کر پاؤں تک ہر عضو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور زبان مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اس طرح ذکر کی ایک مکمل اور جامع تصویر نماز کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ گویا نماز اللہ کی یاد کی ایک مکمل صورت ہے، اور اس میں جو بات یاد رکھنے اور غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی اور چند منٹ کا یہ نسخہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ بہت باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کتنے لمحے مجھے یہ احساس رہا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ نماز تو اللہ سے گفتگو ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد ہے نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، اس سے باتیں کر رہی ہوں، اسی طرح ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں وہ کتنی توجہ سے پڑھ رہی ہوں اور کتنا میں سمجھ رہی ہوں جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر خود اس بات کو فیل کریں کہ وہ نسخہ جس میں 5 بار اپنا وقت لگاتی ہوں، کیا وہ میرے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تربیتی پروگرام دیا ہے اس میں نماز کو مرکزی حیثیت دی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پوری طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے نماز سے ہم واقعی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا یہ احساس ہمارے اندر تازہ ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اتنی ہی نماز مؤثر ہوگی۔ چاہے معنی یاد نہ بھی ہوں، دل کہیں اور بہک بھی جائے، بار بار خود کو یاد دلانا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں،
میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ حالت نماز میں سوچ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بے معنی بے سمجھے سوچے الفاظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، کیونکہ اس حالت میں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر نشے کے بغیر بھی ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے تو پھر بے خبری کی حالت ہو گئی نا، نشے کی حالت ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک مفہوم ہے، بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ نماز کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اور اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کو رخصت کر کے نماز پڑھو، یعنی اللہ سے رابطہ شروع، دنیا سے رابطہ ختم، اور دوسرے یہ کہ یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ ظاہر ہے ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہی کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہی ہوں اس کے بعد اگلی نماز پڑھنا مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب یہ کیفیت ہو اور یہ فیلنگ اندر آئے کہ ہو سکتا ہے یہ رب سے میری آخری ملاقات ہے، تو پھر رب سے ہم کلام ہونے کا، حمد و ثنا کرنے کا، کچھ مانگنے کا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا تو مجھے آخری موقع مل رہا ہے نا۔ اور جب یہ سوچ ہوگی کہ یہ میرا آخری موقع ہو سکتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا دل ادھر ادھر بھٹکتا رہے اور ادھر ادھر کے خیالات میں ہم اللہ اکبر سے لے کر سلام تک بغیر جانے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے ہم سب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ہماری نمازوں میں اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیوں ہم نمازیں اس طرح نہیں پڑھ پاتے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وجہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ گویا یہاں بھی نماز اور آخرت کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا اللہ سے ملاقات پر یقین ہمارا مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری نماز بہتر ہوگی، اور جتنی نماز بہتر ہوگی اتنا ہی یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بڑی اہم بات یہاں پر کہی گئی کہ یہ فیصلہ اب تمہیں خود کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے کیا بہتر ہے، اور یہ ہم سب کی زندگی کا، میری آپ کی، ہم سب کی زندگی کا سب سے اہم اور نازک فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے پر ہمارے تزکیے اور آخرت کی منزل کا دار و مدار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے اپنی منزل آخرت کو بنا لیا وہی اپنا تزکیہ بھی کر سکتا ہے، وہی فلاح بھی پا سکتا ہے، اور جس نے سارے دینی کام کے باوجود اپنی منزل دنیا کو بنا لیا تو وہ دین کے سارے ظاہری تعلق اور اعمال کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید نے اس کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، بنی اسرائیل میں آتا ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی ایک گروہ وہ ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کو اپنی منزل قرار دیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اب ایک طرف آخرت ہے، دوسری طرف دنیا کی کشش ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اٹریکشن ہے جو بار بار ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب دنیا کی خاطر پھر ہمارا ارادہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور یہ دنیا کی کشش کی وجہ سے ہم بھولنے لگتے ہیں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، ہماری بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی بالکل ایک سمجھیں کہ ہم کشمکش کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ایک طرف آخرت ہے، دوسری طرف دنیا کی کشش ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا گیا، نہ ہی اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔
دنیا میں تو رہنا ہے اور دنیا ہی ہماری آخرت کا رستہ ہے، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اگر دنیا اور آخرت کے درمیان کشمکش اور تصادم ہے، جہاں دو چیزیں دعوے دار بن کر کھڑی ہو جائیں، جہاں دو چیزیں دامن کو کھینچیں، وہاں آدمی کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس رستے کو اختیار کرے۔ یہ وہ بات ہے جو تزکیے کے عمل میں ہمارا پہلا قدم ہوتا ہے، یعنی ہمیں دنیا یا آخرت میں سے ایک چیز کو چوز کرنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن آخرت کو سامنے رکھ کے۔ اور یہاں آخر میں جس بات کا ذکر کیا گیا وہ تزکیہ نفس کے پورے عمل میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر پورے عمل کی، چاہے ہماری نماز ہے، چاہے اللہ کے نام کی یاد ہے، تزکیے کا عمل ہے، کامیابی ہے، ان کی جڑ اور روح کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اصل چیز جو بہتر اور باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے۔ اور اگر یہ بات واضح نہ ہونا تو پھر ہم بھول چوک اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم نماز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، پھر تزکیہ کے عمل سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے اور یہ سب چیزیں ایک روٹین بن جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہمارے ارادے کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے عزائم بھی بلند ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کیوں ہمارے جذبے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے واقعی یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی باقی رہنے والی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے اوپر یہ بات بھی صادق آنے لگتی ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سے دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش، جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ فی الواقع ہم کس لیے یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے۔ کیا میں نے یکسو ہو کر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کو میں کتنا بھی استعمال کروں، کتنا بھی برتوں، لیکن میرے لیے اصل چیز آخرت ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان سے ترک دنیا کا مطالبہ نہیں کیا گیا، البتہ یہ مطالبہ ضرور کیا گیا ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دو، اور اس حد تک ترجیح دو کہ وہ مقام آ جائے جہاں پر دنیا کا برتنا اور نہ برتنا ہمارے لیے کوئی فرق پیدا نہ کرے۔ یعنی اچھا کھانا مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتا، سوکھی روٹی ملتی ہے، کوئی بات نہیں۔ رہنے کے لیے عالیشان مکان مل جائے، یہ جھونپڑی مل جائے، کوئی بات نہیں۔ پہننے کے لیے برانڈڈ کپڑے ہوں یا عام آرڈینری ڈریسز ہوں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ نعمت ملنے پر بھی اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، تکلیف کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، یہ ایک مومن کا رویہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح اس لیے دی گئی ہے کیونکہ ایک تو یہ بہتر ہے، دوسرے باقی رہنے والی ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو اپنی منزل بناتے ہیں تو دنیا کی تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم، میرا کارخانہ، میرا بزنس، میری دکان، میری انڈسٹری، میرا گھر، میری اولاد، میرا پیسہ، حالانکہ کچھ بھی ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ انسان کا تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اور اللہ کی راہ میں جو مال دیا وہ اس کا ہے، وہ کئی گنا ہو کر روز قیامت واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا تو نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو باقی رہنے والی کیا چیز ہوئی پھر؟ آخرت کی کمائی ہوئی نا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ آخرت بہتر ہے۔ اور اگر ہم دنیا اور آخرت کا موازنہ کریں تو بعض اوقات حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا، لیکن قرآن بار بار ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ آخرت کے لیے کی جانے والی کوشش ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی خلوص کے ساتھ آخرت کے لیے محنت کرے اور وہ ضائع ہو جائے۔ دنیا کے لیے بہت محنت کرتا ہے انسان، بہت کوشش کرتا ہے، بعض اوقات ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ساری کوشش رائے گاں چلی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں لوگ گھنٹوں کام کرتے ہیں، سالوں محنت کرتے ہیں، کاروبار جماتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آخرت کے لیے تو صرف ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے،
وہ نیت کرنے کا بھی جو اجر ہے نا، وہ نیکی بھی ہمارے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی، اور اگر عمل کر لیں گے تو پھر تو کئی گنا ہو کے ملے گا۔ دنیا کا معاملہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ملے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آدمی جس چیز کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا معاملہ مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ کسان بیج ڈالے اور وہ بیج ہی برباد ہو جائے، فصل ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فصل اگ جائے، تیار ہو جائے، اور وہ ساری تباہ ہو جائے، اتنا طوفان آ جائے، لیکن جو آخرت کا بیج ڈالے گا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ ایسے تو بہت ہوتا ہے کہ انسان عمر بھر محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن پروفٹ نہیں ہوتا، اور کوئی تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ کما لیتا ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو اللہ جس کو چاہے کم دے دے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، لیکن آخرت کا معاملہ اس سے بالکل فرق ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسا کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے شخص کی ہر سعی مشکور ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جب مشکور کا لفظ آتا ہے تو قدردانی کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس نے آخرت کو اپنی منزل بنایا، جو آخرت کے لیے یکسو ہو گیا، جس نے آخرت کے لیے کوشش کی اور ایمان کے ساتھ کوشش کی، ایسے لوگوں کی کوشش ضائع نہیں ہوگی، ان کی قدردانی کی جائے گی، پورا صلہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر ہم ایک اور لحاظ سے دیکھیں نا تو دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جتنا بھی ہم سمیٹ لیں، ہم دنیا سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ بالآخر ہمیں اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ اب دیکھیں، ایک دسترخوان پہ ایک شخص کے 100 کھانے لگے ہوئے ہوں، وہ کھائے گا کیا؟ ایک ہی پلیٹ کھائے گا نا، زیادہ سے زیادہ 2 پلیٹ کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا۔ اس کی الماری میں ہزاروں کپڑے لٹکے ہوئے ہوں، لیکن پہنے گا تو ایک وقت میں ایک ہی نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بیڈ روم ہوں اس کے گھر کے اندر، لیکن بیڈ کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے سونا تو وہی 6x4 یا 6x5 کے بیڈ پہ ہی ہے نا، اس سے بڑا کتنا بنا لے گا؟ 8 فٹ کا بنا لے گا، اس سے زیادہ تو اسے جگہ نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور دنیا کی دولت کی حقیقت یہ ہے کہ بہت کم دیتی ہے اور ناپ تول کے دیتی ہے۔ اتنا بھی بعض اوقات نہیں ملتا جتنا آدمی محنت کرتا ہے، اور بعض اوقات جن کو ملتی ہے وہ اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب دیکھیں، ہوتا ہے نا کہ ساری عمر کماتے کماتے بالآخر اسٹیبلش ہو گئے، نام بہت ہو گیا، پیسہ بہت آ گیا، لیکن ایسی صحت خراب ہوئی کہ کھانے پینے سے رہ گئے۔ تو دوسری طرف آخرت کا معاملہ ہے، جو چاہے گا انسان وہ اسے ملے گا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ قاف میں جنت کی سب سے جامع تعریف کی گئی ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور ان آیات کو اگر ہم غور کریں تو سارا لائحہ عمل، نسخہ شفا اور پروگرام آ گیا ہے جو ہمارے دل، دماغ اور عمل کے اندر اگر جاری اور ساری ہو تو فلاح کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو ازل سے دیا گیا ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے آخر میں فرمایا، إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ گویا یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ پہلے سارے صحیفوں میں نازل کی گئی تھی اور قرآن میں بھی نازل کی جا رہی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا۔ بلے شاہ کہتے ہیں، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جیڑا اپنے نفس نو مارے۔
تو اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو تزکیہ نفس کو اپنی منزل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام کو یاد رکھنے اور نماز سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کو اپنی منزل بنا لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔